اچھا یہ جو حضور مکرم نے فرمایا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہیں، اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ بھی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ایک سرٹن زمانے تک، ایک مخصوص متعین مدت تک حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہیں. نہ، جب تک یہ سارا نظام تکوین باقی ہے. امام حسین علیہ السلام ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہیں. بلکہ ایک حدیث ہے، میں کبھی اس کو ریفرنس کے ساتھ آپ کو تفصیل سے سناؤں گا، کہ حتیٰ میدان محشر میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اہل محشر کی 1000 صفیں ہوں گی، 1000. ان 1000 میں سے ہم اہل بیت سب ملا کر ایک صف کی شفاعت کریں گے. 999 کی شفاعت اکیلے حسین ابن علی کریں گے. اللہم صل علی سبحان اللہ. آپ ذرا غور فرمائیے کہ کیا نعمت عظمیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہوئی ہے. نعمت عظمیٰ ہے واقعا یہ. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ وہ نعمت ہے کہ جس پر ساری نعمتیں تمام ہو جاتی. یہ وہ نعمت عظمیٰ. بچوں کے لیے ایک مثال دو. دیکھیں ماچس کی ڈبیا ہے نا، وہ 1 روپے کی ہوگی شاید، لیکن اگر اس کے اندر 10 کروڑ کا ہیرا ہے تو ڈبیا پھر 1 روپے کی نہیں ہے، وہ 10 کروڑ کی ہے. ہمارے اپنے وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارے اپنے وجود کی کوئی حیثیت نہیں. ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، خاطی انسان ہیں، لیکن چونکہ اس 1 روپے کی ڈبیا میں حسین ابن علی کی ولایت اور محبت ہے، چونکہ حسین کی ولایت ہے، ہاں چونکہ حسین کے بابا کی ولایت ہے اس قلب میں، لہذا اس قلب کی حیثیت ہے، اس وجود کی حیثیت ہے. ہمارے اپنے وجود کی حیثیت نہیں ہے. حتیٰ اس کی عالی ترین مثال آپ یہی شہیدان کربلا کی جو زیارت آپ پڑھتے ہیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. اس کا کیا مطلب ہے؟ سلام و ابا عبداللہ حسین علیہ السلام آپ پر. آپ نے ہزاروں مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھی ہے انشاءاللہ، اور پڑھتے رہنا چاہیے. خود جو زیارت عاشورہ کو 100 درود اور 100 لعنت کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ ہے، ایک تو وہ پورا طریقہ کہ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللہم لعن العصابة التي جاہدت الحسین وشاعت وبایت وتابت على قتل اللہم لعنهم جميعا. اسے 100 مرتبہ پڑھیں. لیکن اگر فقط آخری فقرہ اللہم لعنهم جميعا اسے 100 مرتبہ پڑھ لیں تو وہ زیارت عاشورہ کا جو پورا ثواب ہے، 100 مرتبہ والا جو عمل ہے وہ پورا ہو جائے گا. اسی طریقے سے السلام علیک ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. پھر السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. یہ فقرہ 100 مرتبہ پڑھیں. اگر ہو سکے تو عشرہ محرم الحرام میں کم از کم 1 مرتبہ اس 100 درود اور 100 لعنت کے ساتھ آپ زیارت عاشورہ پڑھیں، 1 مرتبہ کم از کم. امام نے ضمانت لی ہوئی ہے. امام صادق اسلام نے فرمایا کہ میں نے اس زیارت کو سنا ہے اپنے بابا سے اس ضمانت کے ساتھ، کہ امام باقر نے کہا کہ میں نے اس زیارت کو سنا اپنے بابا سے اس ضمانت کے ساتھ، اور انہوں نے اپنے بابا یعنی خود امام حسین علیہ السلام سے ضمانت کے ساتھ، کہ انہوں نے مولا علی علیہ السلام سے ضمانت کے ساتھ، کہ انہوں نے رسول اللہ سے ضمانت کے ساتھ، کہ رسول اللہ نے جبرائیل سے سنا، جبرائیل نے اللہ سے بیان کیا. سبحان اللہ. حق یہ بنتا ہے یہاں سے وہاں تک ایک پرزور حسینی صلوات بھیجیں آپ محمد و آل محمد پر. ہماری گفتگو ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، نبوت کے اہل بیت. نبوت کے اہل بیت کیا پنجتن پاک کی آخری فرد امام حسین علیہ السلام. تو جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ مثال میں نے دی
ماچس کی ڈبیا، اس کے اندر 10 کروڑ کا ہیرا. میں نے کہا ہمارے وجود کی حیثیت نہیں ہے، لیکن جب اس کے اندر حسین کی محبت ہے، اس حسین کی محبت کی وجہ سے اس وجود کی حیثیت ہے. اور میں آپ کو شہیدان کربلا کی مثال دے رہا تھا. السلام علیکم یا ابا عبداللہ کے بعد کا فقرہ کیا ہے؟ وعلی الارواح التی حلت بفنائک. اس کا مطلب کیا ہے؟ سلام و امام حسین پر اور ان ارواح پر. وعلی الارواح، کون سی ارواح؟ التی حلت بفنائک، وہ ارواح کہ جو اے حسین آپ کے آستانے پر آ کر تحلیل ہو گئیں. تحلیل ہو گئیں یعنی جن کا اپنا وجود ختم ہو گیا آپ کے آستانے پر آ کر. بس اس سے اچھا اور بہتر لفظ ہو نہیں سکتا تھا. اس لیے کہ زیارت عاشورہ خود حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. حدیث قدسی ہے زیارت عاشورہ، اس بات ذہن میں رکھیے گا. حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا کلام کہ جو قرآن کا حصہ نہ ہو، وہ ہے حدیث قدسی. یعنی ہے اللہ ہی کا کلام لیکن جو قرآن کا جز بن جائے اسے ہم قرآن کہیں گے، جو قرآن کا جز نہ بن سکے اسے اب حدیث قدسی کہیں گے، ہے اللہ ہی کی طرف سے. کاش میری بات پہنچ سکے. بس حدیث قدسی اور قرآن میں ویسا ہی فرق ہے جو حسین اور عباس میں فرق ہے. حسین قرآن ہے، عباس حدیث قدسی ہے، سمجھ لیں. سبحان اللہ. ایسی رفعت کہ جہاں سرحد عصمت مل جائے، غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام. ایسی رفعت کہ جہاں سرحد عصمت مل جائے، 2 قدم آگے بڑھیں اور امامت مل جائے.